وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ فتح آیت نمبر 13، 14، 26، 14 درس کا نمبر. آج کا موضوع، کیا ہم نے رب کائنات سے رخ پھیر کر دنیا کی طرف کر لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. جو گنوار پیچھے رہ گئے وہ تم سے کہیں گے کہ ہم کو ہمارے مال اور اہل و عیال نے روک رکھا، آپ ہمارے لیے خدا سے بخشش مانگیں. یہ لوگ اپنی زبان سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے. کہہ دو کہ اگر خدا تم لوگوں کو نقصان پہنچانا چاہے یا تمہیں فائدہ پہنچانے کا ارادہ فرمائے تو کون ہے جو اس کے سامنے تمہارے لیے کسی بات کا کچھ اختیار رکھے؟ کوئی نہیں، بلکہ جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے واقف ہے. بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. بات یہ ہے کہ تم لوگ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ پیغمبر اور مومن اپنے اہل و عیال میں کبھی لوٹ کر آنے ہی کے نہیں، اور یہی بات تمہارے دلوں کو اچھی معلوم ہوئی اور اسی وجہ سے تم نے برے برے خیال کیے اور آخر کار تم ہلاکت میں پڑ گئے. سامعین کرام، سورہ فتح آیت نمبر 13. وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا. اور جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لائے سو ہم نے ایسے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے. غور رہے سامعین کرام کہ مضمون چلا رہا ہے اعراب کا. مخلفون سیقول لک المخلفون من الاعراب، یعنی جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، دیہاتی لوگ، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. وہاں تو یعنی مسئلہ تو یہی تھا. دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، بڑی سادی سی بات ہے. عمرے پہ جانے کے لیے مشرکوں کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت نہیں دی تھی، مسلمانوں کو پیغام پہنچایا تھا کہ ہم عمرے پہ جا رہے ہیں. یہ بات نوٹ کر لیں. خواہ مخواہ دیکھیں وہ
جو حد ہوتی ہے، حد اعتدال، اس سے آپ ادھر ادھر ہونے کی کوشش نہ کیا کریں۔ قرآن کے مضامین ہیں، صاف ہیں، واضح ہیں، اس میں کوئی کجی نہیں ہے۔ مسلمانوں کا بات ہو رہی ہے، بظاہر وہ صحابہ کرام تھے، لیکن یہاں پر ان کو کافر قرار دیا جا رہا ہے، اور آیت بالکل واضح ہے، جس کا بھی یعنی لفظی ترجمہ میں نے کہہ دیا، لیکن اگر اس کو آپ روایتی ترجمہ لیں گے تو روایتی طور پہ تو ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں، لیکن ہمیں حقیقت یہ ہے کہ ہمیں ایمان کا پتہ نہیں ہے کہ ایمان کیا ہے۔ دراصل دیکھیں، ایمان کہتے ہیں یقین کو، یقین اللہ پہ کہ وہ میرا مقصود، معبود، محبوب اور مطلوب ہے۔ اب یہ شخص جو ہے یہ مومن ہے، جو دل و جان سے اس بات کا جو یقین رکھتا ہے۔ دیکھیں، اس میں تھوڑا سا مضمون یہ ہے کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے وہ اپنے یقین کے مطابق کرتا ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول پر یقین ہے کہ اللہ میری منزل اور رسول کا نمونہ میرے لیے قابل اتباع، تو پھر یہ اللہ کے حکم اور رسول کا اتباع کرے گا اور نافرمانی نہیں کرے گا، کیونکہ اس کا یقین ہے۔ میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر انسان کا عمل اس کے یقین کی نشاندہی کرتا ہے۔ جہاں تک آج کے مسلمانوں کی بات ہے تو ہم ایک نافرمان قوم ہیں، اور نافرمانی پر ہماری اصرار ہے، نافرمانی پر ہمارا اصرار ہے، اور ہم لوگ نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ ہمارا یقین اللہ پہ بطور معبود نہیں ہے۔ اور ایک بات میں ضمنی طور پہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے آپ کو یہ بھی کہہ دوں کہ اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے تو اللہ کی عبادت یعنی وہ پھر ہماری ضرورت نہیں رہتی۔ اصل بات یہ ہے، وہ پھر ہماری ضرورت نہیں رہتی۔ جب تک آپ زندگی اللہ کے لیے خالص نہیں کرتے تو دین آپ اللہ کے لیے خالص نہیں کر سکتے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ جب تک آپ یعنی زندگی اللہ کے لیے وقف نہیں کرتے، یعنی وہی بات آ جاتی ہے بیعت کی۔ اگر آپ اللہ سے بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو اب اللہ کا دین آپ کی ضرورت نہیں رہی، شریعت آپ کی مجبوری نہیں رہی، اب آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ بالکل آج کی طرح دیکھیں، میں یہ کھلے طور پہ کھلے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، آج کا جو معاشرہ ہے وہ دین اس کی ضرورت نہیں رہی، ہم تو من چاہی زندگی گزار رہے ہیں۔ گھر میں آپ دیکھ لیں، یہ گھر کی میں بات اس لیے کہتا ہوں کہ آپ اس بات پہ سوچیں، یہ ایک گھر کا مسئلہ نہیں ہے۔ گھر میں میاں کا اخلاق شریعت کے مطابق نہ ہو، بیوی کا اخلاق شریعت کے مطابق نہ ہو، تو دین تو ہماری ضرورت رہی نہیں۔ آپ دیکھ لیں، ہم سب دیکھیں، ایک بات تو بالکل واضح ہے، ہم سب لوگ دنیا دار ہیں، دنیا ہی کے لیے، دنیا پر ہمارا یقین بھی ہے کہ یہی ہے بس جو کچھ ہے بس یہی ہے۔ لم یرید الا الحیات الدنیا، کہ قرآن ہمارے بارے میں بالکل واضح ہے، اعرض عمن تولی عن ذکرنا ولم یرید الا الحیات الدنیا۔ اے نبی، اس شخص سے اپنا رخ پھیر لیجیے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی۔ ذالک مبلغہم من العلم، ان کا مبلغ علم یہی ہے۔ اس آیت نمبر 13 جو ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اس بات پہ غور کریں۔ ہمارا یقین نہیں ہے اللہ پہ نہ رسول پہ، اور اس کا میں نے دیکھیں گزشتہ سبق میں بھی بات کی تھی، ابھی پھر بھی مختصر سی بات کرتا ہوں۔ یقین کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ دنیا کے دھوکے کا شکار نہ ہوں، اپنی حقیقت پر یقین کریں، یہ ضرورت ہے ہماری، کیونکہ جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں پہچانتے، اپنے رب کو آپ نہیں پہچان سکتے۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جس کا یقین نہ ہو اللہ پہ اور اس کے رسول پہ، فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، یہ عملی طور پہ ایسا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ایسا فرما رہے ہیں۔
کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے اللہ پہ، یوم آخرت پہ، ان کا یقین نہیں ہے۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، یہ اللہ سے اور اس کے رسول سے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، یہ دھوکہ نہیں دے سکتے لیکن اپنے آپ کو، لیکن ان کو پتہ بھی نہیں ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم انکار میں پڑے ہوئے ہیں۔ انکار، دیکھیں انکار کا تعلق یقین سے ہے، یہ بات میں آپ کو بالکل یعنی کھلے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ انکار سے عمل نہیں پیدا ہوتا جو کہ مطلوب ہے، اقرار سے پیدا ہوتا ہے کہ آپ یعنی یقین سے، یقین محکم سے عمل پیدا ہوتا ہے جو کہ مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا نا قرآن میں، آپ غور کیجئے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کی تکرار اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کی ہے کہ جنت میں صرف وہی لوگ جائیں گے جنہوں نے یقین کر لیا اور ساتھ ان کا عمل۔ دیکھیں قرآن میں ایک آیت ہے وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، قیامت کے دن ہر شخص آئے گا، اس کو ایک ہانکنے والا ہوگا اور اس پر ایک گواہ ہوگا۔ یہ کیا چیز ہے؟ ہانکنے والا، اور ہانکنے والا اس کا یقین، عمل اس کا گواہ ہے، نیک ہو یا بد۔ اس وقت بھی ہم میں سے ہمارا یقین ہمیں ہانک رہا ہے، سائق ہے، اور ہمارا عمل اس پر گواہ ہے۔ یہ بات میں انتہائی آہستگی سے اور پورے یقین کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اس وقت بھی ہم جو عمل بھی کر رہے ہیں اس کے پیچھے ہماری ایک یقین کی قوت ہے، ہمارا پورا یقین ہے، ظاہر حقیقت ہے، مال، دولت، اولاد، عہدہ، کاروبار، نوکری، کارخانہ، عہدے جو بھی ہیں، MNA، MPA، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، آرمی چیف، بہت بڑی گمراہی میں ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں، بہت بڑی گمراہی میں۔ فریحوا بالحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ تو دنیا کی زندگی پر خوش ہو رہے ہیں، تو وہ تو ہم ہیں۔ چچا بھتیجا چچے کے مقابل آ جاتا ہے، باپ بیٹے کے مقابل آ جاتا ہے اور مخالفت کرتا ہے، والدین کی مخالفت کرتا ہے، والدین بیٹے کی مخالفت کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ بالکل سادی سی بات ہے، اس میں کوئی الجھاؤ نہیں ہے۔ ہر انسان کا ایک یقین ہے اور اس کا یقین، اس کا عمل اس کے یقین کی گواہی دے رہے ہیں، شہید۔ تو ویسے میں اپنے آپ میں سوچ رہا ہوں اپنے ذہن میں کہ یہ آیت ہمارے لیے کوئی، ہمیں اس سے خوف نہیں محسوس ہوتا۔ من لم یؤمن باللہ ورسولہ وَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِیرًا، بھڑکتی ہوئی، سعیر بھڑکتی ہوئی آگ۔ یہ بہت کہنے کے تو الفاظ سے ہم کہہ لیتے ہیں بھڑکتی ہوئی آگ، لیکن جہنم اور اس کی بھڑکنا اس وقت ہم تصور نہیں کر سکتے کہ وہ کیسی آگ ہے، کس انداز میں بھڑک رہی ہے۔ وہ سورہ ملک میں ہے نا، اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور تکاظ من الغیظ، یعنی پورے غیظ و غضب سے وہ چلا رہی ہوگی، اس کا آگ میں جلنا اور اس کی آوازیں، الامان اللہم اجرنا من النار یا مجیرو یا مجیرو یا مجیر، اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہنم کے لیے نہیں پیدا کیا، ہم اپنے آپ کو جہنم کا ترنے والا بنانے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ دیکھیں یہ ترنے والے پہ میں نے بات کی، بعض اوقات سوکھی روٹی ہوتی ہے، بعض اوقات
تو یا روٹی آپ اس میں پائے کھا رہے ہیں، بونگ پائے کھا رہے ہیں، سالن اچھا ہے، بہت ہے، ہلکا بھی ہے، آپ اس میں روٹی چول لیتے ہیں اور پھر آپ بڑے شوق سے چمچ سے یا ہاتھ سے وہ نوالا کھاتے ہیں، وہ تر نوالا جو بھیگا ہوا ہے۔ اسی طرح میں بنا کسی مبالغے کے اور بنا کسی جذبات کی بات کہہ رہا ہوں، ہم جہنم کا تر نوالا اپنے آپ کو بنانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ جنت یا جہنم ہمارا یقین تو ہے نہیں، اب ہمارا تمام عمل دنیا کے لیے ہے، آپ دیکھ لیں۔ تو بہرحال یہ بڑی ایک مشکل صورتحال ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی جو ہے، حکومت، وہ اللہ کے لیے ہے، بخش دے جسے چاہے، عذاب دے جسے چاہے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، دھوکے میں نہ پڑیں۔ عذاب نہیں دے گا وہ مومن کو، اور عذاب ضرور دے گا انکار کرنے والوں کو، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، میرے بندوں کو خبر دے دیجیے کہ میں تو بڑا غفور الرحیم ہوں، بخشنے والا مہربان ہوں، اور میرا عذاب بڑا شدید عذاب ہے۔ دیکھیں ہم آپس میں بات کر رہے ہیں، میں بھی ابھی اس دنیا میں ہوں، زندہ ہوں ظاہری طور پہ، جسم میں ہوں، آپ بھی ہیں، ارواح مع الجسم آپ بھی ہیں۔ میں آپ کو اللہ کی طرف سے ڈرا رہا ہوں، خود بھی کوشش کر رہا ہوں کہ ڈروں، آپ کو بھی ڈرا رہا ہوں۔ بہت بئس المہاد، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم، جو ہے بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو ایسا نہیں، یعنی آپ ہوش میں آ جائیں، ہم سب لوگ سوئے ہوئے ہیں، ہمیں کوئی غرض نہیں ہے آخرت سے، جنت سے، جہنم سے، نہ جنت کی کوئی امید ہے، کوئی لالچ ہے، کوئی حرص ہے، نہ جہنم کا کوئی خوف ہے۔ بہت بری صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قرآن میں، ذالک الذی یخوف بہ عبادہ یا عباد فاتقون، او کما قال، یہ ہے وہ عذاب جس سے میں اپنے بندوں کو ڈرا رہا ہوں، یخوف بہ عبادہ، اپنے بندوں کو ڈرا رہا ہوں، اے میرے بندو ڈر جاؤ۔ تو اچھا، اپنے یہ مضمون 14 نمبر کی جو آیت ہے، للہ ملک السماوات والارض، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی واضح ہے، بادشاہی کس کے پاس ہے؟ تمام اختیار کس کے پاس ہے؟ خیر اور شر کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ تھوڑا سا اگر ہم غور کریں، کائنات پیدا کس نے کی ہے؟ چلا کون رہا ہے اس کائنات کو؟ چلا کون رہا ہے؟ پیدا کس نے کی ہے؟ اور مسلسل اس میں جو اسباب زندگی ہیں وہ کون پیدا کیے جا رہے ہیں؟ سارا اختیار اگر آپ سوچیں اور تھوڑا یقین سے کام لیں، سارا اختیار اس وقت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور جہاں تک یہ یعنی اس بات کا تعلق ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، جس کی حکومت ہوتی ہے اس کے پاس ڈنڈا ہوتا ہے اور اس کی بات مانی جاتی ہے۔ اللہ تمام خیر و شر کا مالک ایک ذات ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ وہ یعنی غضبناک بھی ہوتا ہے اور وہ بڑا مہربان بھی ہے۔ غضبناک کس کے لیے ہے؟ مومنوں کے لیے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ہاں، جو انکار کرنے والے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ بڑا غضبناک ہے۔ ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں، غضب اللہ ولعنہ، ان پہ اللہ کا غضب ہے اور اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ دیکھیں، بات بڑی واضح ہے۔ اگر ہم اللہ سے رخ پھیر لیں اور دنیا کی طرف کر لیں تو آپ نے تو سارا جو منشائے ایزیدی تھا، جو منشائے ربانی تھا،
اس سے آپ نے ٹوٹل انحراف کر لیا. آپ ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، ظاہر ہی آپ کا اوڑھنا بچھونا ہے. تو بات تو پھر ختم ہو جاتی ہے. للہ ملک السماوات والارض، ساری بادشاہی کا مالک ایک ذات ہے اور وہ اللہ ہے. یغفر لمن یشاء، بخش دے گا جسے چاہے، عذاب دے گا جسے چاہے. یہ وہ معنی نہیں ہے جو آپ ذہن میں لے رہے ہیں. بخشش اور عذاب کے لیے قوانین ہے. ابھی ایک قانون بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 13 میں کہ جو اللہ پہ اور اس کے رسول پر یقین نہیں رکھتا تو وہ کافر ہے اور وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائے گا. یعنی بخشش کے لیے قوانین ہے. یا اندھا دھن معاذ اللہ ایسا کوئی بات نہیں ہے کہ جو گناہگار ہے اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور جو مومن ہے اللہ تعالیٰ اسے نہیں بخشے گا. ایسی بات نہیں ہے. یہ ہمارے وہ شیطانی خیالات ہوتے ہیں، یار اللہ چاہے تو سب کو بخش دے. ٹھیک ہے، کر سکتا ہے لیکن کرے گا نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ذرہ برابر ظلم نہیں کر رہے. ان اللہ کان بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا مہربان ہے. جتنے دیکھیں ہماری زندگی کے لیے جتنی اس نے مہربانیاں کی ہیں، جو اسباب زندگی پیدا کیے ہیں، اس سے زیادہ ہماری روح کے لیے اللہ، یعنی روح کی بقا اور اس کی ترقی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ انتظامات کیے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم روح کو پر یقین نہیں رکھتے، اور جس چیز کا تعلق باطن سے ہے ہمارا اس پر یقین نہیں ہے. ہمارا تو یقین ہے ظاہر پر، اور ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. بات پھر ختم ہو جاتی ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. یہ بات نوٹ کر لیں. دیکھیں اس میں ایک اور نقطہ بھی ہے جو کہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ طاقتور کی بات مانی جاتی ہے، اور یہاں بھی آپ دیکھ لیں، آپ اگر ایک ادارے میں نوکر ہیں اور وہاں ساری فیسلٹیز آپ کو ملی ہیں، گھر ہے، بنگلہ گھر ہے، میڈیکل ہے، اور جو سفر ہے اس کے پیٹرول کے پیسے دیے جا رہے ہیں، بجلی کا خرچ، سب کچھ اگر ایک ادارہ آپ کو دے رہا ہے، آپ کے بیوی بچوں کا میڈیکل سب کچھ وہ ادارہ ذمہ، پھر آپ کو ایک اچھی تنخواہ بھی مل رہی ہے، تو کیا آپ اس ادارے کے باس کی بات نہیں مانیں گے؟ آپ تو پیچھے جائیں گے. یس سر یس سر یس سر یس سر. فوج میں یہی سکھایا جاتا ہے نا، یس سر. وہاں ایک ڈسپلن ہے فوج میں، اور وہ ایسا کہنا پڑتا ہے اور کہنا چاہیے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ڈسپلن ہے. تو یعنی جہاں سے آپ کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، خلاصہ کلام یہ ہے، جہاں سے آپ کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، جو آپ کا کفیل ہے، تو آپ تو اس کے حکم کے سامنے آپ سر جھکائیں گے. یس باس، یس سر، یس باس، ایسا آپ کہیں گے. اچھا، جہاں سے آپ کو کچھ مل نہیں رہا اور توقع نہیں ہے، بعض اوقات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ یعنی باس آپ کا ایک ہے اور دوسرا شخص ہو سکتا ہے مالدار ہو لیکن وہ چڑوس ہو، بخیل ہو، چڑوس ہو اور ظالم ہو، تو آپ تو پھر اسے دیکھیں گے بھی نہیں، دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے. یعنی جہاں سے آپ کو فائدہ مل رہا ہے، جو آپ کی کفالت کر رہے ہیں، جو آپ کے سارے اخراجات وغیرہ سب برداشت کر رہے ہیں، اس کا آپ حکم مانیں گے، اس کے یعنی اصولوں کو فالو کریں گے، اسی کے کہنے کے مطابق اپنا کام کریں گے. ایسا ہے کہ نہیں؟ ڈسپلن کا تقاضا بھی یہی ہے. یہ للہ ملک السماوات والارض میں مضمون یہ ہے کہ بادشاہ کون ہے، خالق کائنات، رب کائنات کون ہے، تمہیں کس نے بنایا ہے،
تمہیں بچپن سے لے کر دیکھیں، ابھی میری 67 سال عمر ہو رہی ہے. اب ظاہر ہے میں اپنی زندگی پر نظر ڈالتا ہوں تو یہ ساری مہربانیاں اللہ تعالیٰ کی ہیں مجھ پہ. اس نے مجھے ہدایت دی اور سارا ابھی بھی میرا سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے. صحت ہے، بیماری ہے، جو بھی ربوبیت ہے اس کا ایک کمال درجے کی ہے، اور اس کے سوا تو کوئی بھی نہیں ہے میرا. وہی رب ہے، حقیقی رب ہے میرا. تو اب میں نے تو اس کی بات کے سامنے میں سر نہ جھکاؤں یا اس کی پالیسی کے خلاف چلوں تو میں تو اپنے اوپر بڑا ظلم کروں گا، جبکہ وہ تو بے نیاز ہے. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، گزشتہ صورت کے آخر میں تھا نا. تم اگر اس سے منہ موڑ لو گے تمہاری جگہ اور مخلوق لے آئے گا. تمہارا تو پھر کوئی نام لیوا بھی نہیں ہوگا، کوئی نام و نشان بھی نہیں ہوگا. مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے. تو دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ حقیقی مالک ہے، حقیقی بادشاہ ہے اور حقیقی رب ہے. تو اس کی پالیسی کے خلاف زندگی گزارنا، اس کے حکم کے خلاف زندگی گزارنا، یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے. یعنی مر کر آپ کہاں جائیں گے؟ ہمارا تو یقین نہیں ہے دوسری زندگی پر، لیکن سچی بات تو یہی ہے کہ موت تو ایک زندگی کا آغاز ہے، اختتام نہیں ہے. موت ایک حقیقی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے. وہاں پر تو بس وہ تو وہاں تو رب ہی رب ہے. یہاں تو جھوٹے خدا ہو سکتے ہیں جو تھوڑی دیر کے لیے، وہ تو جھوٹے ہیں، لیکن وہاں تو رب کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. تمہارے لیے آج بھی یہی بات ہے، اللہ کے سوا ہمارا کوئی دوست یا مددگار نہیں ہے. لیکن وہاں تو معاملہ سارا رب کے ہاتھ میں ہے اور وہاں سسٹم بس چل رہا ہے. یہاں تو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ ڈھیل دے رکھی ہے، وہاں ڈھیل نہیں ہے. جو کریں گے ہم ویسا ہمارے ساتھ نتیجہ ہوگا. تو اپنے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہیے. دراصل ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں، اور ہم عذاب الہی کا اپنے آپ کو مستحق، یعنی سرٹیفائیڈ، وہ کہتے ہیں نا سرٹیفائیڈ نافرمان، یہ ہم ہیں. تو بہرحال یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء کان اللہ غفور الرحیم میں مطلب یہ ہے کہ اے بندے اگر تم میرے پاس لوٹ آؤ، رخ میری طرف پھیر دو زندگی کا، زندگی میرے لیے خاص کر دو، تو مجھے منزل بنا لو، میرے راستے پر چل پڑو، تو میں نے تو یہ دنیا پیدا ہی تمہارے لیے کی ہے. تمہاری چھوٹی چھوٹی خطاؤں کو میں معاف کر دوں گا. ہم چھوٹی چھوٹی خطاؤں کی بات نہیں ہے، ہم بہت بڑی خطا کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں. ہم نے اپنا رخ اللہ سے پھیر کر دنیا کی طرف کر لیا ہے. ہماری زندگی موت اب دنیا کے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے. سوچنے کی بات ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ومن لم يؤمن
بالله ورسوله فإنا اعتدنا للكافرين سعيرا۔ اور جو شخص خدا پر اور اس کے پیغمبر پر ایمان نہ لائے تو ہم نے ایسے کافروں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا۔ اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی خدا ہی کی ہے، وہ جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے سزا دے، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم